دوستو مورخین کا بیان ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 40 سال کی ہو چکی اور فراخی کے 7 سال بھی گزر چکے تو قحط شروع ہو گیا۔ قحط کا شروع ہونا تھا کہ نہ صرف مصر میں بلکہ تمام ممالک میں قیامت برپا ہو گئی اور ساری دنیا بھوک سے مرنے لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو فراخی اور خوشحالی کے زمانے میں 7 سال مسلسل غلہ جمع کیا تھا اسے بیچنا شروع کر دیا۔ آپ نے غلہ کی فروخت کا یہ اصول معین فرمایا کہ مصریوں اور باہر کے لوگوں کو برابر غلہ دیا جائے اور اس کی حد یہ ہو کہ 1 اونٹ سے زیادہ کسی کو نہ دیا جائے، کیونکہ اس کا بھی اندیشہ تھا کہ لوگ زیادہ لے جا کر تجارت شروع کر دیں گے۔ آپ نے جو غلے کی قیمت مقرر کی اس کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ پہلے سال روپے کے عوض، دوسرے سال زیورات اور جواہرات کے عوض، تیسرے سال جانوروں اور بھیڑ بکریوں کے عوض، چوتھے سال غلاموں لونڈیوں کے عوض اور 5ویں سال گھروں، درختوں اور اثاثہ جات کے عوض، 6ٹھے سال کھیتوں، نہروں کے عوض غلہ دیا۔ اور جب لوگوں کے ملک میں کوئی باقی چیز نہیں رہی تو 7ویں سال لوگوں کی جانوں کا مول کر کے غلہ دیا۔ غرضیہ کہ اس تمام ملک میں کوئی بھی ایسا انسان نہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کا غلام یا لونڈی نہ ہو۔ یوں خدا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے غلامی کا دھبا مٹا دیا۔ اور دوستو ایک روایت میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام گاہکوں کی بڑی خاطر مدارت کرتے اور ان کی دل جوئی فرماتے تھے۔ آپ کے اخلاق کریمانہ کی شہرت ہو گئی اور غلہ فروخت کرنے کا چرچا ہو گیا۔ جب اخلاق یوسفی اور غلہ کی فروختی کا آوازہ ملک سے باہر پھیلا تو لوگ باہر سے بھی آنا شروع ہو گئے۔ باہر سے جو سب سے پہلے آیا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فرزند تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں شرف ملاقات بخشا اور ان کی پیشانی میں نور محمدی کی تابانی دیکھی، پھر انہیں اپنے پاس بٹھایا اور مناسب پیمانہ میں ان کو غلہ دیا۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق سے بے حد متاثر ہوئے اور واپس جاتے ہوئے تمام راستے آپ کا تذکرہ کرنے لگے، جس سے سارے ممالک میں حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ اور غلہ کی فروخت کا افسانہ زبان زد خاص و عام ہو گیا۔ اور دوستو روزہ تو شفا میں ہے کہ جب قحط شروع ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دن میں 1 مرتبہ دستے نگران، ارکان و ملازمین کو کھانا دینے کا نظام بنایا اور خود پیٹ بھر کر نہ کھانے کا پروگرام بنایا تاکہ بھوکوں کی تکلیف کو فراموش نہ کر سکیں۔ الغرض قحط نے پورا زور پکڑ لیا اور ساری کائنات حیران و پریشان ہو گئی۔ جو کچھ جس کے پاس تھا وہ سب پیٹ کی نظر ہو گیا۔ جتنی زمین، مکان و زیورات کے علاوہ نقد جان بھی قربان کر دینا پڑی۔ مختصر یہ کہ سب کچھ ختم ہو گیا اور 1000 پریشانیوں اور دشواریوں کے ساتھ قحط کے دن کاٹے گئے۔ آخرکار حضرت یوسف علیہ السلام نے سب پر مہربانی کی اور وہ لوگ جو آپ کے خریدے ہوئے غلام بن چکے تھے انہیں آزاد کر دیا، اور جن جن لوگوں کی جو چیزیں غلہ کی قیمت کے طور پر لے لی تھی سب واپس کر دی۔ اسی دوران میں جبکہ قحط پورے شباب پر تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق اور غلہ فروخت کرنے کا شہرہ عام ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا کر کہا کہ بادشاہ مصر غلہ فروخت کر رہا ہے اور اپنے اخلاق کریمانہ کے ساتھ لوگوں سے ملتا ہے۔ اگر اجازت ہو تو ہم لوگ بھی جا کر غلہ حاصل کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ بیت الحزن میں بیٹھے حضرت یوسف علیہ السلام کو رو رہے تھے، کہنے لگے کہ مجھے تو تم لوگوں کی جدائی پسند نہیں، لیکن اب جب کہ مجبوری ہے تو جاؤ اور غلہ حاصل کرو۔ برادران یوسف خرید کا سامان لے کر روانہ ہوئے
یہ 10 افراد تھے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس سے جانے نہیں دیا۔ جب یہ مصر پہنچے تو انہوں نے وہاں کے قاعدے کے مطابق اپنا نام اور پتہ لکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ انہوں نے جب حالات سے اندازہ لگا لیا کہ یہ سب ہمارے بھائی ہیں تو فرمایا کہ ان لوگوں کو بلایا جائے۔ جب یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو پہچان لیا، مگر ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تمہارے باپ کا کیا نام ہے اور تمہارا خاندان کون سا ہے اور تم کتنے بھائی ہو؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم کنعان سے آئے ہیں، ہمارے باپ کا نام یعقوب ہے، ہم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد سے ہیں، ہم 12 بھائی تھے، ہمارا ایک بھائی جو ہم سب میں سب سے بہتر تھا اسے بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ اس کا کیا نام تھا؟ انہوں نے کہا کہ اس کا نام یوسف تھا۔ پوچھا اسے بھیڑیے نے کس طرح کھا لیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم بڑی مشکلوں سے اسے اپنے والد کو راضی کر کے جنگل میں لے گئے تھے کہ اچانک اسے بھیڑیا کھا گیا۔ پوچھا پھر اس کے کھائے جانے کے بعد اس کے باپ پر اس کا کیا اثر ہوا؟ ان لوگوں نے کہا کہ باپ تو اس کے غم میں روتے روتے اندھے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ایک بیت الحزن بنوا لیا ہے اور وہ شب و روز اسی میں بیٹھے رویا کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ وہ اندھے کیسے ہو گئے؟ انہوں نے کہا معلوم نہیں، بس یہ جانتے ہیں کہ گم شدہ فرزند کا کرتا چہرے پر رکھ کر روتے ہیں اور اندھے ہو گئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ان کا علاج بھی کرنے ہی سے ہوگا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ جب کہ تم 12 بھائی تھے اور ایک کو بھیڑیا کھا گیا اور 10 تم ہو تو پھر تم میں سے ایک اور بھائی کہاں گیا اور اس کا کیا نام ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ اسے والد نے اپنے پاس رکھ لیا ہے اور اسے بھی بہت چاہتے ہیں کیونکہ وہ گرگ خوردہ بھائی کا سگا ہے، یعنی جسے بھیڑیے نے کھایا اس بھائی کا سگا ہے اور اس کا نام بنیامین ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے گفتگو کے بعد حکم دیا کہ انہیں ان کے سامان کے عوض ہر ایک کو ایک ایک اونٹ غلہ دے دیا جائے۔ چنانچہ سب کو غلہ دے دیا۔ ان لوگوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت مہربان پایا تو ان سے کہنے لگے کہ ہمارا ایک بھائی جو نہیں آ سکا اس کا بھی ایک اونٹ غلہ عنایت فرما دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قاعدے کے خلاف ہے، اب کی مرتبہ جب تم پھر آنے لگنا تو اپنے اس بھائی کو بھی اپنے ساتھ لانا تاکہ تم کو اس کا غلہ بھی دے دیا جائے۔ الغرض برادران یوسف اپنا اپنا غلہ لے کر مصر روانہ ہو گئے اور سفر کی منزلیں طے کرتے ہوئے کنعان پہنچے اور اپنے والد سے تمام واقعہ بیان کیا اور کہا کہ آئندہ جب ہم جائیں گے تو بنیامین کو بھی اپنے ہمراہ لے جائیں گے تاکہ ایک اونٹ اور غلہ زیادہ ملے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو بنیامین کو جانے نہ دوں گا۔ مختصر یہ کہ جب تھوڑا عرصہ گزرا تو ان لوگوں نے دوبارہ مصر جانے کا پروگرام بنایا اور اپنے والد سے کہا کہ بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ کر دیجئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بیٹوں کو پہلے تمہارے ساتھ کیا تھا تو آج تک رونا پڑا، اب اسے بھی ساتھ کر دوں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں نے جب بہت اصرار کیا اور حفاظت کا یقین دلایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو ان کے ساتھ جانے کو منظور کر لیا۔ جب یہ لوگ کنعان سے روانہ ہونے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہدایت کی کہ دیکھو ایک دروازے سے تم سب داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل دربار ہونا، کیونکہ تمہارے تن و توش اور تعداد سے اندیشہ ہے کہ کہیں نظر نہ لگ جائے۔ غرضیہ کہ یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام سے رخصت ہو کر سفر کے منازل طے کرتے ہوئے
شام کے وقت مصر پہنچے اور صبح کو اطلاع بھیجی کہ ہم لوگ پھر آ گئے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارا بھائی بھی ہے جو اس دفعہ نہیں آیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہی ان لوگوں کے پہنچنے کی اطلاع پائی فوراً بلا لیا اور ان کا پورا احترام کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے حالات دریافت کیے اور بنیامین سے ملاقات کی۔ پھر کھانے کے وقت شاہی دسترخوان بچایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایک خوان میں دو بھائی شریک ہو جائیں، چنانچہ دو افراد ایک ایک خوان پر بیٹھ گئے۔ بنیامین تنہا بیٹھے کیونکہ اکیلے تھے۔ اکیلے بیٹھنے کے بعد بنیامین رونے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہا مجھے میرا بھائی یوسف یاد آ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، میں یوسف کی جگہ پر تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتا ہوں۔ کھانا کھانے کے دوران اور بات چیت ہوئی۔ آخر کار حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے فرما دیا کہ میں ہی یوسف ہوں جسے تم رو رہے ہو، لیکن دیکھو اس راز کو ظاہر نہ کرنا۔ تو بنیامین نے کہا کہ اب تو میں آپ کی خدمت سے واپس نہ جاؤں گا۔ اور آخر کار روایت طبری دونوں میں خفیہ مشورہ ہو گیا اور نتیجہ پر بنیامین کے سامان میں کوئی پیالہ رکھوا کر بطور سزا انہیں روک لیا گیا، کیونکہ اس کے بغیر انہیں روکنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ برادران یوسف مجبوراً بنیامین کو مصر میں چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے جب کنعان پہنچے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے بنیامین کے متعلق سوال کیا۔ ان لوگوں نے واقعہ بیان کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چیخ مار کر روئے اور کہنے لگے کہ تم نے پھر مجھے دھوکہ دے دیا۔